السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ کہ اکثر مساجد میں پلاسٹک یا کپڑے کی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں اور ان ٹوپیوں کو پہن کر کیا ہم نماز پڑھیں یا ننگے سر رہیں؟ میرے عزیز، دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ننگے سر رہنے کا کلچر اسلامی نہیں ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں، بلکہ آپ کے بعد آنے والے ادوار کو دیکھیں۔ آج سے 30-35 سال پیچھے چلے جائیں، چلو کم از کم 50 سال پیچھے چلے جائیں، تو آپ کو شاید ہی کوئی مرد ننگے سر نظر آئے گا۔ ننگے سر رہنا یہ غیر مسلم کلچر ہے، انگریزی کلچر ہے۔ اور پھر ہمارے بزرگ، ان کے ہاں پگڑی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے شاعر بھی کہتے رہے، عجب روایت ہے میرے بزرگوں کی کہ پگڑیوں کو سروں سے عزیز رکھتے ہیں۔ اور پچھلے زمانے میں جب کسی شخص سے کوئی بات منوانا ہوتی ہے اور وہ ضد کرتا کہ میں نہیں مانوں گا، تو پگڑی اس کے پاؤں میں رکھ دی جاتی۔ پھر میرا چونکہ دیہاتی کلچر کے ساتھ تعلق ہے، تو اس لیے ہم لوگ، یہ پرانی میں بات کر رہا ہوں، تقریباً 40-45 سال پہلے کی، ہماری پہچان دو چیزوں سے ہوتی تھی۔ ہم دیہاتوں کے رہنے والے، کوئی بندہ اگر ہمارے ہاں آ رہا ہے دور سے، تو ہم اس کو دو چیزوں سے پہچانتے تھے، ایک اس کا صافہ اور دوسرا اس کی چال۔ اب تو خیر دور بدل گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کے صحابہ کی زندگی، بعد میں آنے والے لوگوں کی زندگی، وہ ننگے سر نہیں گزری۔ عام حالات میں بھی ننگے سر رہنا یہ اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں، ننگے سر رہنا غیر مسلم تہذیب کا حصہ ہے۔ ایک بات ہو گئی، اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف، کہ صرف عبادت کے لیے سر کو ڈھانپنا یہ غیر مسلم کلچر ہے۔ میں کئی دفعہ یہ کرتارپور گرودوارہ جو ابھی نیا تعمیر ہوا ہے، یہاں گیا ہوں۔ 2006 میں جب یہ پرانا تھا تب بھی میں گیا تھا۔ تو ان کے ہاں یہ کلچر ہے، سکھوں کے ہاں، کہ پاؤں ننگے سر ڈھکا ہوا، اور پھر عبادت کے لیے خاص طور پر سر کو ڈھانپنے کا اہتمام یہ مسلمانوں کے اندر ہے ہی نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ٹوپیاں جنہیں پہن کے آپ کسی شادی پر نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ اگر آپ اپنے گھر میں جائیں تو بیوی کہے گی یہ کیا پہن کر آ گئے ہو، چھوڑ کے آؤ مسجد میں۔ وہ ٹوپیاں ہم اللہ کے سامنے پہنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم عبادت کرنے لگو، اللہ کے ہاں حاضری دو، تو زیب و زینت کا اہتمام کرو۔ کیا ان ٹوپیوں کو زیب و زینت کہا جا سکتا ہے؟ لہذا یہ جو کچھ میں نے گزارش کی ہے، اس کی روشنی میں ہمیں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا ہمیں اپنی تہذیب، تمدن، کلچر، ثقافت کو چھوڑ کر اس تہذیب کو اختیار کرنا چاہیے؟ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔